انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار بھی خاتمے پر ہے، خاتمے پر، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار بھی انسان کے خاتمے پر ہے۔ اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو یہ کامیاب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، خاتمے کے وقت اگر شیطان غالب آ گیا تو پھر ناکامی ہی ناکامی۔ اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اس نے خاتمہ کی دعا کرتے رہا کرو۔ جب بھی دعا کرو، جو اللہ سے مانگنا ہو مانگو کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بندہ اس لائق ہے کہ یہ مانگتا رہے، اس لیے کہ بندہ فقیر ہے، رب غنی ہے، اس کی شان ہے اس سے مانگا جائے، اور ہر چیز مانگی جائے، ہر اچھی چیز مانگی جائے۔ لیکن جب بھی ہم مانگے تو جو مانگے آخر میں اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ضرور کیا کرے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ اور حسن خاتمہ کے لیے ہمیں کچھ اعمال بھی دیے گئے، کچھ ایسی باتیں بھی، کچھ ایسے اعمال دیے گئے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ خاتمے کے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اذان ہوتی ہے مسجد سے، اذان ہوتی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے، جب ہم محلے میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے، اذانوں کی آواز آتی ہے، اذان کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ ایک دعا پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے خاموشی سے سنو، جو مؤذن کہے وہ تم کہو، جو مؤذن کہے وہ تم کہو، مؤذن کی اذان کا جواب دو۔ اور جواب مؤذن کا دو طریقوں سے ہوتا ہے، زبان سے اور عمل سے۔ زبان سے ہم اذان کے وہی الفاظ دہرائیں، اور عمل ہمارا یہ ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اذان کی آواز کان میں پڑے، کام چھوڑ دے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے۔ یہ اس مؤذن کا عملی جواب ہے، اور اس کا بھی حکم دیا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی اذان کا جواب انہی الفاظ کے ساتھ دو، اور جو یہ کام کرے گا کہ مؤذن کی اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد اذان ختم ہونے کی دعا پڑھے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا، آتی محمد الوسیلہ، یہ وہ مقام محمود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلت لہو شفاعتی، یہ بندہ جو اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد دعا کرتا ہے، اس کے لیے محمد مصطفیٰ کی سفارش واجب ہو گئی ہے، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اور جس کے لیے حضور نے اپنی شفاعت کی مہر لگا دی ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جب مرے گا تو ایمان پر مرے گا، تبھی تو سفارش ہوگی، تبھی تو شفاعت ہوگی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ مؤذن اذان پڑھے، ہم خاموش ہو جائیں، اس کا جواب دیں، اٹھ کر کے مسجد کی طرف آئیں، اذان ختم ہو اس کی دعا پڑھ لیں، حلت لہو شفاعتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، میں ایسے بندے کی سفارش کروں گا، اور حضور جب سفارش کریں گے تو سفارش تو مانی جائے گی، اس لیے کہ حضور پاک نے یہ فرمایا کہ میں سفارش کرنے والوں میں سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا، اور میں وہ پہلا ہوں گا جس کی سفارش اللہ قبول بھی کرے گا۔ یہاں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سفارش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اگلا سفارش نہ مانے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مانی جائے گی۔ اس لیے ایک یہ کام حسن خاتمہ کا ایک نسخہ ہے جو قرآن و سنت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک اور نسخہ یہ اس لیے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کیا کرو، اپنے مال کا صدقہ کیا کرو. صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ویسے تو سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی معذور آدمی کو، بوڑھے آدمی کو سہارا دے کر کے راستہ پار کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ سارے صدقات ہیں. لیکن یہاں پر مالی صدقہ مراد ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا، اس میں سے نکالو، غریب کو دو، مسکین کو دو، مستحق کو دو. چاہے وہ واجب صدقہ ہے، چاہے وہ نفل صدقہ ہے، صدقہ کرتے رہو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. بری موت سے بچاتا ہے. بری موت کون سی ہے؟ بری موت تو یہی ہے کہ ایمان پر موت نہ آئے. اس سے بری موت تو کوئی نہیں. بغیر ایمان کے بندہ مر جائے، اس سے بری موت کوئی نہیں ہے. اور صدقہ اس بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ کرتے رہیں گے، موت کے وقت اللہ زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دیں گے، کلمہ شہادت جاری کر دیں گے، ایمان والا کلمہ جاری کر دیں گے. بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو ایمان کی حالت میں ہوگا. اور صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے حساب کتاب، آپ جتنی حیثیت کے مالک ہیں آپ صدقہ کریں. حسن خاتمہ کا یہ بھی ایک نسخہ.